اس طبقے کو عزت دینا، احترام دینا، اکرام. ہمارے جیسے بشر ہیں، انسان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پر قیاس نہ کیا ہے آج کے علماء کو، فقہا کو. مامون رشید سے ایک نے کہا تو بڑا خلیفہ بنتا ہے. عمر بھی خلیفہ تھا تو وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. تم رہو ایسے ہی اور میں بن جاؤں عمر، تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو گے. پہلے تم اپنے آپ کو بدلو، پھر میں اپنے آپ کو بدل لوں گا. جو آج دور چل رہا ہے نافرمانی کا، اس میں جس نے اپنی زندگی کو چٹائی کے ساتھ سیا وہ کوئی چھوٹا آدمی، اللہ نے اسے بٹھایا وہ کوئی چھوٹا آدمی، اس کی خطائیں اللہ جانتا ہے. اور جس نے حساب لینا بڑا کریم ہے، شکر ہے. ایک بدو ہے، یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا لگاؤ ہوا نہ موج ہو گئے، مزے ہو گئے، پاس ہو گئے. آپ نے کہا کیسے موج گئی؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی جب بادشاہ پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو بھائیو ایسے سال لگائے سال نہیں لگائے یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ہم سے خطا ہو رہی ہے. سال نہیں لگایا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی سال لگانے سے انہیں پوری زندگی کہہ دیا آپ کے تو سال نہیں لگا، ساری زندگی کھنگال دی کتابوں میں سبقوں میں. تو کیا ہو گیا؟ قرآن والا ہے، علم والا ہے، اذان دینے والا ہے، فقیہ ہے، ہمارے سامنے اس کا بوسی، ہمارے ذمے اس کی قدم بوسی. زید ابن حارثہ عام آدمی ہے اور عبداللہ بن عباس آل رسول ہیں. تو زید ابن حارثہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، عبداللہ بن عباس نے ان کے رکاب کو تھام لیا اور ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھا. کہ مجھے شرمندہ نہ کرو، تم تو اہل بیت ہو. کہ میں اہل بیت سے تو اہل علم ہے، اور علم والوں کی قدر کرنا اہل بیت کی شان ہے. بھائیو میں چشمدید گواہ ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس قرب ان سے بڑے علماء فقہا پوری دنیا میں ہوں گے، لیکن ایسی قربانی والے مجھے نہیں ملے، کہیں نہیں دیکھا. آفا کہا گردیدہ ہم مہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دی کری. لیکن آج کے دور کے لوگ ہیں، آج کے دور انسان ہیں اور آج کے ماحول کے ہیں. جب امت ارتداد کا شکار ہو چکی ہو، اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. کتنا عظیم ہے وہ. 5 وقت مسلح پہ کھڑا ہو کر مہینے کے بعد 10,000 اس کے جیب میں ڈلتے ہیں. بھائیو مالداروں سے بھی کہتا ہوں اور متوسط غریبوں سے بھی کہتا ہوں، ان کی دعائیں لو. قل هذه سبیلی، ایک میں نے بتایا ہادی، پھر میں سبیل، میں اس کو جوڑ رہا ہوں هذه سبیلی. اچھا اب آپ میرے لہجے میں غور کرنا، هذه سبیلی، ٹھیک ہے. اب غور کرنا، هذه سبیلی. کچھ فرق محسوس ہو؟ فرق محسوس؟ ٹھیک. اس کو میں اردو میں لیتا. ایک آدمی کو پرانی سی گاڑی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، سوزوکی پرانی کرتا میری گاڑی. خالی جس کے پاس سائیکل ہو تو خالی اشارہ کرتا اپنی. اور جو پراڈو میں آتا ہے، لینڈ کروزر میں آتا ہے، مرسڈیز میں آتا ہے، وہ کہتا ہے میری گاڑی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میری گاڑی ہے. 2 مرلے کے گھر والا کہتا ہے جی بس غریب خانہ ہے، اور 16 کنال میں رہنے والا کہتا ہے میرا گھر ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پٹھان کہتا زمونگا گڈا دے. یہ فرق سمجھ میں آیا نا؟ اب سنو، عرب مختلف تکبر کا شکار تھے، مختلف چیزوں پہ فخر کرتے تھے، ان کے فخر کے پیمانے الگ تھے. یہاں میرے اللہ نے یوں کہا ہے، میرے حبیب تو بھی فخر کر، گردن اونچی کر، سینہ تان کے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. ایسے نہیں ہے، یہ ہے میرا راستہ. قرآن کلام ہے، کتاب تو بعد میں ہے، کلام ہے. کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے مضمون کے لحاظ سے. تو یہاں بولنے والے کا لہجہ بہت بلند ہو گیا ہے اور بھر گیا ہے فخر کے ساتھ. ہذہ سبیلی، یہی ہے میرا راستہ. لہجے سے تو مطلب بدل جاتا ہے، جگہ سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں ادھی کیا ہوا تو آپ کو پتا چلے گا. سوال کیا کیا ہوا بھائی، کیا ہوا نوشاد صاحب، کیا ہوا؟ پھر میں کہتا ہوں کیا ہوا تو کوئی بری خبر ہے یا کوئی بڑی خبر. کیا ہوا تو کوئی بڑی خبر ہے. میں کہتا ہوں کیا ہوا تو اب کوئی لڑائی جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ لہجے کے بدلنے سے مطلب بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیا ہوا. میں نے کہا پانی دو، کس میں دیا؟ گلاس میں.
گلاس کا مطلب کہاں سے ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ پیچھے بیت الخلا ہے، میں وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہوں پانی دو، تو اب گلاس میں آئے گا کہ لوٹے میں آئے گا؟ لوٹے میں۔ پھر میں غسل خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں ارے بھائی پانی تو دینا، تو لوٹے میں آئے گا کہ بالٹی میں آئے گا؟ جگہ کے بدلنے سے مفہوم بدلتا ہے، لہجے کے بدلنے سے مفہوم بدلتا ہے۔ میرا اللہ ہمیں کہہ رہا فخر کرو، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ جا رہا ہے ٹوٹے سائیکل پر، جا رہا چنگچی پر گشت کرنے، کہتا ہے میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، یہاں تک اللہ میں یہاں کرا۔ اب مزاج کو بھی ٹھیک کرنا تھا، تو اگلی آیات میں اللہ نیچے لائے، کام بہت بڑا میں بہت چھوٹا، کام قابل فخر میں قابل فخر نہیں، کام بہت عظیم ہے میں بہت پست ہوں۔ اس کو سبحان اللہ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے لیول کیا، ایسے برابر کے پہلے یوں اوپر اٹھایا ہذہ سبیلی، پھر کہیں ہم تکبر عجب کا شکار نہ ہو، اوروں کی کمی کا شکار نہ ہو، تو اللہ نیچے لے کر آیا سبحان اللہ و سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ سبحان اللہ کا یہاں یہ مفہوم ہے، وہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيت، الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع، المجيد الشهيد الحق، الحكيم الودود، الوكيل القوي، المتين الذي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى ذلكم الله ربكم حق، یہ میرا آپ کا رب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، دعوت دینے والے صاحب ہم تو عام لوگ ہیں، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے میرے حبیب کہیے وسبحان اللہ، اے اللہ میں تیری بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو سبوح قدوس، میں تیرا عبد، تو میرا مالک، اور پھر ہم تو ہیں خطا کار قصوروار، ہم کہاں اس کام کا حق ادا کر سکتے؟ تو پھر کیا ہے، کس درجے کا کام کر رہے ہیں؟ کہو اللہ کہہ رہا ہے وما انا من المشرکین، بس یہ اللہ 33 نمبر ہیں کہ شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں اس بات کو واضح کروں، ایک اور جگہ ہماری جماعت کی چونیاں، وہاں ایک فوت ہو گیا اس لیے نام چودھری حاکم، بہت جگہ اور بدماش اور رسا گیر اور ہر برائی، زمین اور قبضے، یہ وہ۔ لوگوں نے کہا چودھری حاکم آوے تا تاں کا تبلیغ آنو منی ہے، ہم نے جماعت بھیج دی، اس کو لے کے آگے۔ اچھا مجھے ملا اس کا کچھ 6.25 فٹ قد، اتنا بڑا چہرہ، اتنا بڑا جسم، اڈی اڈی مچھ، میں تو اس کے آگے چڑی نظر آنے لگا، وہ میرے سامنے بٹھا دیا۔ اب میں نے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی، لیکن اللہ نے اس پہ کچھ اثر ڈالا، تو میری بات کاٹ کے کہنے لگا وما انا من المشرکین کا یہاں کیا مطلب ہے بتانا۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ہر گناہ کیا ہے، بس ایک شرک نہیں کیتا، معافی ہو جاوے گی۔ وما انا من المشرکین والا فخر سے نہیں کہہ رہا، تواضع سے کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ میں اپنی نفی کر رہا ہے کہ میں تیری دعوت کا ادا نہیں کر سکتا، اور وما انا من المشرکین میں تواضع کی آخری حد کو چھوا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ صرف 5 نمبر ہیں، 33 نمبر والا، 33 نمبر ہوتے ہمارے یہاں پاس، 33 نمبر والا کو کبھی دیکھا فخر کرتا پھر میرے 33 نمبر آئے نا 33 نمبر، وہ تو چل بھگ جا 33 نمبر، وہ تو خود چھپتا پھرتا ہے نہیں، تو وہ المشرکین۔ میں نے کہا بالکل ہو جاوے گی۔ اس نے اللہ کے فضل سے ایک دن ہمارے ساتھ گزارا اور ایسی سچی توبہ کی کہ پورے چونیا میں ڈنکا بج گیا، اور توبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ موت پیچھے کھڑی تھی، جلد ہی ان دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔
وما انا من المشرکین، کہ اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، 33 نمبر والا ہوں، تو پاس کر دے گا تو تیری مہربانی ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبع کا وزن ہوتا ہے، تابعین کا عمل صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن ساری دنیا کے ابدال مل کر ایک صحابی کے ایک عمل کو نہیں پکڑ سکتے، ایک عمل کو نہیں پکڑ سکتے۔ پتہ نہیں اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند ہے، اور بڑے بڑے عمل والوں کے آگے کر دے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہنے لگے آج ابو بکر کو ہراؤں گا، وہ غریب ہے میں پیسے والوں، آج ہارے گا، ہمیشہ جیتا آج ہراؤں گا، اور لے کر ڈھیر سارا، آدھا ادھر آدھا یہاں۔ ابو بکر ایک پٹلیا اٹھا کے لے آئے، اب دونوں مال سامنے پڑے ہیں۔ اس موقع کا سوال ہے کہ ابو بکر یہ کتنا ہے؟ وہ کہتے جی 100 درہم۔ عمر یہ کتنا ہے؟ کہا جی 10,000 درہم۔ تو نتیجہ عمر کے حق میں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیت گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہار گئے۔ اس موقع کے سوال پر جیت حضرت عمر کے موقع کا سوال ہے کتنا ہے؟ مطلب کوئی مجھے آ کے یہ مسجد کے لیے ایسے ہیں تو میں کہتا ہوں کتنے ہیں، یہ کیا خیال ہے؟ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ جی اور پیچھے کتنے ہیں، پوچھ سکتے؟ یہ تو سوال عجیب سا ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا تسی میرے اگلے بھی واپس کرو، تو چکر باز ہو، میں قربان جاؤں۔ میرے نبی کو پتا تھا کہ ابو بکر کیا کر کے عمر کیا کر کے، تو میرے نبی نے سوال بدلا۔ سوال کیا کی؟ عمر ما ترکت لأہلک، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کو پر چل گیا میں ہار گیا، وہیں پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے، سارا جوش ایک دم گیا، اور ان کو سوال سے پتا چل گیا لے بھائی عمر تو گیا۔ ہاں بھائی عمر گھر کیا چھوڑا؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔ انہیں پتا تھا ابو بکر نے کیا کرنا ہے۔ ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا میں تو اللہ سے چھوڑ کی جھاڑو پھیر کے آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے میں نہیں آگے بڑھ سکتا، تو اگر میں نہیں آگے بڑھ سکتا، اللہ کی پیغام کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک اور حدیث آتا ہے کہ میرے نبی نے کہا 1 روپے کا اجر 1 لاکھ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک کے پاس کروڑوں روپے، 2 روپے والے نے 1 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، کروڑوں والوں نے 1 لاکھ خرچ کیا۔ وزن میں 1 روپیہ زیادہ ہے چونکہ اس نے آدھا مال خرچ کیا، اس نے تھوڑا سا مال خرچ کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں اس کام میں یقین نصیب فرمائے۔ یہی کام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اور کاموں کی نفی، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ میرے کرنے کا یہی کام ہے، چونکہ دعوت کے سوا اور کوئی کام میدان میں نہیں جو ہر گھر تک کو پہنچا سکے، کیونکہ دعوت ہے خود چل کے جانا۔ نوح علیہ السلام کا یقین دیکھو، 950 سال کام کیا، 80 سے اوپر کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ 950 سال میں ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ نتیجہ تو نکلتا نہیں، کوئی نام تبدیل کریں، کوئی نہج تبدیل کریں، کوئی طریقہ تبدیل کریں۔ 950 سال، یہ کتنا مجمع اللہ دکھا رہا ہے۔ مجھے پہلا جوڑ بھی یاد ہے، 300 آدمی، پتلا سا ٹینٹ، اتنا ٹینٹ لگایا تھا، وہ حوض کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں تھا جوڑ، تو 250-300 آدمی مشکل، 500 زیادہ سے زیادہ 500 آدمی تھا، زیادہ سے زیادہ 500 آدمی، زیادہ زیادہ۔ مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان مجھے یاد ہے، فجر کے بعد سارا مجمع رو رہا تھا، وہ بیان فرما رہے تھے۔ اور آج یہ لاکھوں کا مجمع آیا ہوا ہے، ہمارے حوصلے بڑھ رہے ہیں، آپ کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے حوصلے پہ قربان جاؤں، 950 سال، 80 سے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کو بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی ایمان نہیں لائی، نہیں کہا یا اللہ کوئی اور طریقہ بتا، کوئی اور راستہ بتاؤ، اس سے تو کام نہیں بنا۔ بھیجنے والے نے کہا کہ نوح اس راستے سے تو لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو میں تمہیں ایک اور راستہ بتاتا ہوں، یہ کام کا یقین ہے، آئے گا یہیں سے، اس کی مرضی کرے نہ کرے۔ اور میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام کے حوصلے پر کہ سن رہے ہو بول رہا ہوں، آپ صرف اتنا کرو کہ یوں یہ اوپر دیکھنا شروع کر دو ایسے، تو آپ یقین مانو میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں بیان کر سکتا جب تک آئی کانٹیکٹ نہ ہو، آنکھ سے آنکھ چار نہ ہو، بولنے والا بول نہیں سکتا ہے۔ آپ صرف یوں اوپر دیکھنا شروع کر دو یا آپس میں خسر شروع کر دو تو میں اتر کے جاؤں گا۔ اچھا بھی چلیے، مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذرا مزاج میں شدت تھی، تو سبق پڑھتے ہوئے ہم کبھی کسی کی آنکھ اوپر اڑ جاتی کان پکڑا دیتے، نقد کان پکڑا دیتے، تو ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا۔ مولانا نظر الرحمان صاحب ذرا نرم مزاج تھے،
تو وہ صرف اتنا فرماتے کھڑا کر دیتے کہ ہو جاؤ، تو ادھر کیوں دیکھا، دکان پکڑا دیتے تھے کہ ادھر ادھر کیوں دیکھا. 950 سال ایک شخص کیسے دعوت دے رہا ہے، بیٹھا ہوا مجمع یوں بیٹھا ہوا. یہ دیکھو وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں جب بھی ان کو دعوت دیتا تھا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں اور آگے بڑھتے تھے. ایسے بیٹھے ہوئے مجمع سے کوئی بات کر کے دکھا دے، کوئی ہے بات کرنے والا؟ اب میں سے مجمع یہ جتنے ہم بیان کر رہے ہیں کسی میں یہ ظرف ہے کہ یوں بیٹھے ہوئے مجمع سے کر کے دکھا دے؟ میں قربان جاؤں نوح علیہ السلام کی عظمت کے سامنے میں جھک جاتا ہوں. جب میں سورۃ نوح پڑھتا ہوں عجیب میری کیفیت ہوتی ہے کہ میں قربان جاؤں 950 سال یہ 1.5 گھنٹے سے مجمع کھڑا ہوا بات سن رہا ہے. 1 گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہوا یہ مجمع کھڑا بات سن رہا ہے، اور میرے نبی نوح کے سامنے مجمع یوں بیٹھا ہوا، یوں نہیں سنیں گے. اور وہ پھر کہا جب یا اللہ جب وہ یوں کرتے تھے تو میں کیا کرتا تھا کہ راستہ بس نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں آواز بلند کر کے بولتا تھا. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں چیخ چیخ بولتا تھا. واسررت لہم اسرارا، پھر ایک ایک کے پیچھے آ کر سرگوشیاں کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. 950 سال نوح علیہ السلام کو خیال نہیں آیا میں رخ بدیں. یہ وہی انبیاء کی محنت ہے، یہ نتیجہ اسی سے ہے، دینے والے کے ہاتھ میں، دے یا نہ دے اس کا یقین ہو. یہ یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین ضروری. ہاں ایک اور مایوسی ہے ہمارے ساتھیوں میں، ہمارا تو یقین ہی نہیں بنا، ہمارا تو یقین ہی نہیں بنا. میرے بھائیو، جو حلال کماتا ہو، حرام سے بچتا ہو، جو کمائی میں سچ بولتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، جو ملازمت میں تنخواہ پہ رہتا ہو، رشوت سے بچتا ہو، جو دیانتداری سے کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، یہ صحیح یقین والا ہے، یہ صحیح یقین والا ہے، یہ صحیح یقین والا ہے. اور یہی یقین اللہ نے ہم سے مانگا ہے. وہ یقین کا درجہ کے اسباب سے بالکل نظر اٹھ جائے وہ ہے، لیکن اس کا نہ مطالبہ ہے، نہ اس کی اللہ نے دعوت دی ہے، نہ اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جمعہ کی نماز پڑھا کے اٹھے تو کونے میں کچھ نوجوان بیٹھے تھے. تب کون لوگ ہو؟ کہ ہم متوکلین ہیں، ہم متوکلین ہیں. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، ایک ایک کی پیٹھ پہ مارا. کہ آئندہ میں نے یہاں کسی کو دیکھ لیا تو اس کے چہرے لال کر دوں گا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھ کے رزق تلاش کرو، تم یہاں بیٹھ رہے ہو کہ آسمان سے تم پر اللہ تعالیٰ سونا چاندی گرائے گا. آج کے بعد مجھے بیٹھا ہوا نظر نہ آئے. بھائیو اللہ کے واسطے ہم اپنی سوچوں کو شریعت کے مطابق ڈھالیں. مجھے خط آیا، نیچے لکھا تھا جماعت ابو جندل، جماعت ابو جندل، نہ کسی کی سننی نہ کسی کی ماننی ہے. تو میرے بھائیو، میرے رب نے میرے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، یہ یقین کا درجہ ہے، یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ یقین کا درجہ ہے. لیکن مطالبہ کس کا ہے جس پر سارے پاس ہو جائیں؟ مطالبہ ہے سچ، دیانت، سچائی اور دیانت. تو یہ یقین والا ہے. بازار میں ترازو صحیح تولتا ہے، یقین والا ہے. سچ بولتا ہے، یقین والا ہے. دھوکہ نہیں دیتا، یقین والا ہے. اذان پہ اٹھ کے مسجد جاتا ہے، یقین والا ہے. گشت کے لیے دکان بند کرتا ہے، 2.5 گھنٹے کے لیے دکان بند کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ پار کیا، دریائے دجلہ پار کیا، گھوڑے ڈال دیے، 30,000 کا لشکر سارے پار نکل گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، فوراً سارے لشکروں کو خط بھیجا، سعد کی نقل میں کوئی سپہ سالار اپنے لشکر کو دریا میں مت ڈالے. وہ سعد تھا، اس کے ساتھ اللہ نے نبھایا. کوئی اور یہ کام نہ کرے. ایک امیر نے نہیں مانی، دریا میں ڈالے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، پانی میں گئے. یہ موجود ہے، پانی نیچے چلا گیا. اور علا بن حضرمی بحرین جانے کے لیے 2 نفل پڑے، اللہ نے پانی کو نیچے کر دیا، پانی زمین میں چلا گیا. اور فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور پانی نے ان کے اونٹ کے تلووں کو بھی تر نہ کیا. یہ سارے واقعات موجود ہیں. لیکن مطلوب کیا؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ 5 نمازیں چاہتا ہے، تہجد کی فضیلت بتا دی،
چاشت کی فضیلت بتا دی، اشراق کی فضیلت بتا دی، اوابین کی فضیلت بتا دی۔ مطالبہ کیا ہے؟ 5 نمازیں۔ روزوں کے فضائل سنا دیے، مطالبہ کیا ہے؟ 30 روزے۔ اور مال خرچ کرنے کے فضائل بتا دی، 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا امر آیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے؟ 2.5%، 2.5%، 2.5%۔ مطالبہ کیا ہے؟ یقین کا، سچ بولو، صحیح تولو۔ ایک اور آیت یاد آ گئی، سبحان اللہ۔ مسجد کا کام بھی بتا رہی ہے اور بازار کا کام بھی بتا رہی، دونوں کو اللہ نے جمع کر کے دیا، مسجد کے کام کو بھی اور بازار کے کام کو بھی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہاں آ کر قرآن وقفہ لے کر پھر آواز کو بلند کرتا ہے، رجال، یہ آواز یہاں رجال، یہ ایسا نہیں ہے رجال لا تلہم، رجال لا تلہم تجارت ولا عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ میرا ذکر ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ میری تسبیح ہوتی ہے۔ کون ہیں اس میں پڑھنے والے؟ وہ لوگ ہیں جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، تعلیم کے حلقے لگاتے ہیں اور ذکر کے حلقے لگاتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاتے ہیں، نماز دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ جب بازار میں جاتے ہیں، اللہ بازار میں جانے کو ان کو بطور ان کی فضیلت کے ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ بازار جاتے ہیں تو بازار میں بیٹھ کر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ان کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پھٹ جائیں۔ بازار میں بھی ان کو عظیم دکھایا، مسجد میں بھی ان کو کام والا دکھایا، دونوں جگہ کا کام ہے۔ یہ یقین ہم سے مطلوب ہے۔ میرے نبی وضو فرما رہے، صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے، کوئی منہ پہ مر رہا، کوئی پی رہا۔ آپ نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ رسول سے پیار کی وجہ سے۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے کس کو پیار ہے؟ من سر ان يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں اور میرا اللہ تم سے پیار کریں اور تم ہم سے پیار کرو اور یہ محبت و جانبین سے، تو پھر اس کا یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے وضو کا پانی منہ پہ مل لو، اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جب بھی بولے، سچ بولے جب بھی بولے، سچ بولے جب بھی بولے۔ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت میں خیانت نہ کرے، امانت دیانت سے کام کرے، امانت اور دیانت سے کام کرے، دھوکہ نہ دے۔ مشرف علیہ السلام، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، دھوکہ نہ دے۔ دیانت امانت، فَلْيُحْسِنِ الْجِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس رات مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے یہودی ہے پڑوسی، حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، چاہے صرف پڑوسی، اچھا برا نہیں، پڑوسی۔ امام ابو حنیفہ کا پڑوسی نوجوان شراب پیتا تھا اور پھر زور زور سے گاتا تھا، اضاؤنی وای فتن اضاؤ یوم کریہۃ وسداد فخر، بندہ تھا میں بڑا وڈا ہوں پر لوگ کا میری قدر کوئی نہ کی تھی۔ مفہوم یہ ہے میں بہت بڑا آدمی تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ ایک دن پولیس افسر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا غل گھڑا سونا غل کا پڑا، وہ پکڑ کے لے گیا۔ 3-4 دن آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بھائی ہمارا پڑوسی کہاں ہے؟ کہا جی پولیس کیوں؟ وہ شراب پی کے جا۔ امام صاحب نے تھانے پہنچ گئے، بھائی میرا پڑوسی چھوڑ دے۔ کہا حضور آپ کے لیے پکڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے کام میں خلل آ رہا ہے۔ کہا بھائی میری وجہ سے پکڑا ہے نا، میرے سے چھوڑ دے۔ تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو لے گا، کہنے لگے کیوں بھائی نوجوان، لوگوں نے تو تیری قدر نہیں کی، پھر ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا۔ کہا حضور آج کے بعد میری توبہ میں شراب کبھی نہیں پیوں۔ جو یہ کہتا ہے مجھے اللہ رسول سے پیار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ سچ بولنا ہوگا، دیانت سے کام کرنا ہوگا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ۔ تو میرے بھائیو، اللہ مجھے بھی دعوت کا یقین نصیب فرمائے اور آپ کو بھی یقین نصیب فرمائے۔ دوسری بات، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک میک اپ ہوتا ہے، جیسے لباس ہمارا میک اپ ہے۔ ہم لباس بغیر آمنے سامنے، ہر حسن لباس کے ساتھ آئیو اس دعوت کے کام کا میک اپ تبلیغ کا 4تھا نمبر ہے، اچھے اخلاق تبلیغ کا 4تھا نمبر۔ یہ ہمارا زیور ہے، یہ ہماری زینت ہے۔ اسلام ہو یا مسلم ہو، تبلیغ ہو مبلغ ہو، دعوت ہو داعی ہو، ایمان ہو مومن ہو، اسلام ہو مسلم ہو،
ان سب خصوصی کا ایک عمل ہے، وہ ہے اچھے اخلاق، وہ ہیں اچھے اخلاق، وہ ہیں اچھے اخلاق، جس سے سارا تبلیغ خوبصورت ہوگی، سارا دین خوبصورت ہوگا، سارا اسلام خوبصورت ہوگا، ایمان خوبصورت ہوگا، جس سے امت بنے، جس سے امت میں محبت پیدا ہو۔ وہ چوتھا نمبر ہے۔ میرے نبی سے صاحب نے عرض کیا، ارید ان یکمل ایمانی، میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، ایو حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میری نبی نے فرمایا حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، تواضع، صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مد دین، آپ نے کہا اچھے اخلاق، سامنے بیٹھا تھا، یہاں سے اٹھا ادھر آ گیا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا مد دین، آپ نے کہا اچھے اخلاق، ادھر سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا مد دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق، ادھر سے اٹھا پیچھے جا کے بیٹھا، پیچھے سے نعرہ لگا، یا رسول اللہ مد دین۔ سبحان اللہ، میں اپنے نبی قربان جاؤں، اذا التفت التفت جمیعا، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا نا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے۔ تو مجھے ادھر سے بلایا مولوی صاحب، میں کہا کیا؟ لیکن کوئی میرے نبی کو بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں کرتے تھے، یہ یوں نہیں کرتے تھے، پورا سینہ اس کو دیکھتے۔ ادھر سے کوئی بلاتا ہے، کتنا مشکل کام ہے، محفل لگی ہوئی ہے، تو آپ یوں نہیں کر، ہاں بولو، آپ یوں کرتے۔ ادھر سے کوئی بلا رہا ہے تو آپ یوں کرتے۔ جب اس نے پیچھے سے بلایا تو آپ پورا مڑے، ہم تو 4 انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اب پورا مڑے اس کی طرف۔ ارے بھائی تو کب سمجھے گا، ارے بھائی متا تو کب سمجھے گا۔ اب آپ نے لفظ بدل دیا کیونکہ اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، 3 دفعہ پوچھا دین کیا اخلاق، دین کیا ہے اخلاق، دین کیا ہے اخلاق، دین کیا ہے؟ آپ کا وہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا، بھی اخلاق ہے، غصہ نہ کیا، وہ بھی اخلاق ہے۔ اور ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ہمارا ایک معاشرہ بن چکا ہے، اس معاشرے میں اگر چوتھا نمبر مر مٹ گیا تو تبلیغ بھی مر مٹ جائے گی۔ اگر ایک دوسرے کو عزت دینا چھوڑ دیا، بڑوں دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور قبر میں جاتے چلے جا رہے ہیں، جو ہیں وہ ضعیف اور کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو عزت نہ دی، ایک دوسرے کو احترام نہ دیا، دل پھٹ جائیں گے، دل پھٹیں گے تو پھر صحابہ کی تلواریں ٹوٹ گئی، ہماری تلوار کی حیثیت۔